اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ منسٹر فار پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. تھینک یو سو مچ جاوید صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کتنی الارمنگ ہے یہ سچویشن, اور اب اس میں ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے بیسکلی فوری طور پر؟ بہت شکریہ آمنہ. دیکھیں جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو پاکستان کا نمبر 1 ہیلتھ کرائسس کہا جائے تو یہ بجا ہوگا. اس میں دیکھیں آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دیا کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں جو جان بچانے کی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں اہلیت دی ہے ان دوائیوں میں, وہ اہلیت ختم تقریباً ہو چکی ہے, اور جو ہماری فرسٹ لائن چھوڑ کے سیکنڈ تھرڈ لائن اینٹی بایوٹکس ہیں وہ بھی نکارہ ہو گئی ہیں. میری اپنی ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں ٹائیفائڈ کی تھی, اور پورے پاکستان میں وہ کی گئی تھی اسٹڈی, اور میں اس کا پرنسپل انویسٹیگیٹر تھا, اور وہ پبلش بھی ہوئی بہت اچھے جرنل میں انٹرنیشنلی. اس میں دیکھا گیا کہ جو ٹائیفائڈ کا جراثیم ہے سالمونیلا, وہ ریزسٹنٹ ہو چکا ہے تقریباً پہلی 8 یا 9 اینٹی بایوٹک سے, اور بہت کم کچھ چیزیں بچ گئی ہیں جس سے ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں. تو اس لیے ان عام بیماریوں یعنی ٹائیفائڈ ہو گیا یا چھوٹی موٹی انفیکشن ہو گئی, ان سے بھی اب لڑنے کی اہلیت ختم ہوتی جا رہی ہے دوائیوں میں. اور اس کی ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ نے اس کی ریزن خود بھی بتائی ہے کہ اینٹی بایوٹک کا یوز کم ہو رہا ہے پاکستان میں, ابیوز بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ نے کہا پرائمری کیئر میں زیادہ یوز ہو رہی ہے, یس, مگر میں تو کہوں گا کہ کویکس بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. ایون آلٹرنیٹیو میڈیسن کی آپ انالیسز کرا کے دیکھ لیں, اس میں بھی اینٹی بایوٹک ہے. دیکھیں قانون یہ ہے پاکستان کا, ڈرگ لا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک کوئی بھی نہیں خرید سکتا جب تک کہ ایک مستند ڈاکٹر کا نسخہ نہ ہو. لیکن جیسا کہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ قوانین بن جاتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. یہ بھی ایک ایسا ہی کالا قانون ہے انفارچونیٹلی, جو ہے تو صحیح لیکن ہارڈلی. آپ کسی دکان پہ چلے جائیں, ایک اس کو کہیں میرے گلے میں خراش ہے, نزلہ زکام ہے, جو کہ عام طور پہ وائرل ہوتا ہے, اسی وقت وہ نکال کے آپ کو اینٹی بایوٹک دے دے گا اور کہے گا کہ جی آپ کھائیں. اور وہ ایک میٹرک فیل کوئی ہوگا بندہ, وہاں پہ نہ کوئی فارماسسٹ ہوگا نہ ڈاکٹر ہوگا. تو جب آپ اس معمولی چیزوں کے لیے بے جا اینٹی بایوٹکس استعمال کریں گے تو اوبویسلی جب آپ کو صحیح معنوں میں ضرورت پڑے گی اینٹی بایوٹک کی تو وہ کارآمد نہیں رہیں گی. اینٹی بایوٹک صرف وہاں یوز کرنی چاہیے جہاں ایبسلیوٹلی اسینشیل ہوں, ورنہ ریزسٹنس اتنے بڑھ گئے ہیں. ٹی بی کی دوائیاں دیکھ لیں, اب ٹی بی کا ہماری ایکس ڈی آر اور ایکسٹرا ڈرگ ریزسٹنٹ جرمز ہیں, اسی طرح ٹائیفائڈ کے جرمز ایکسٹرا ڈرگ ریزسٹنٹ ہیں, اور بہت کم اینٹی بایوٹکس رہ گئی ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم لے کے جاتے ہیں ایک صاف ستھرا آپریشن کرانے, جوڑ کی فریکچر کا یا کسی کا, وہاں سے انفیکشن ہوتی ہے اور موٹیلٹی بڑھ جاتی ہے. اگر جگر کی بیماری سے جاتے ہیں, ان کی بھی مین وجہ ہاسپٹلز میں ڈیتھ کی انفیکشن ہے. اور انفیکشن اس لیے ہے کہ وہاں جو اینٹی بایوٹک آپ کو ملتی ہے وہ اس میں سے آپ کے 60-70% جرمز جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں فرسٹ لائن سیکنڈ لائن ڈرگ سے. اور اس لیے اس کو اگر ہم ریشنل یوز نہیں کریں گے اور جوڈیشیسلی یوز نہیں کریں گے, اور لوگوں کو یہ سمجھنا آپ کے ذریعے بہت اچھی یہ بتانا کہ خدارا یہ اکثر آپ کے گلے میں خراش, نزلہ, زکام یہ وائرل انفیکشن ہے, اس کا اینٹی بایوٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خود بخود ٹھیک ہونا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, ہمارے سے بڑی ہی عام انہوں نے گفتگو کی. ناظرین, آپ کی جو صحت ہے وہ آپ کی امانت ہے, ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں, اور اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے, جیسے ہم بات کریں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں, اور جو بیماریوں کے خلاف آپ کی جو ڈائٹ کردار ادا کرتی ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک ریزسٹنس کریٹ کرتی ہے ان بیماریوں کے خلاف. آپ کی اپنی امیونٹی جو ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے, تو پھر آپ کو ان دواؤں کا بے ضرر استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.